بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایم ڈی ٹی وی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کویت کے اندر آنے والے جو جابز ہیں ان کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جابز ہیں یہ کویت کی طرف سے حکومت پاکستان کے انڈر آئی ہیں کہ حکومت پاکستان ڈائریکٹ آپ سے ٹیسٹ انٹرویو اور آپ کا جو تمام طریقہ کار ہوگا اور آپ کا جو سلیکشن پروسیجر ہوگا وہ حکومت پاکستان ذیلی ادارہ OAC کے انڈر ہوگا، اور ان کی جو ویزا چارجز اور باقی جو ایکسپنسز ہیں وہ نارمل جو آپ ایجنٹ وغیرہ کو فیس وغیرہ دیتے ہیں یہ اس سے کم ہیں، اور اس سے کام کے اندر جو ہے آپ کو یہ سلیکٹ کر کے اور ایک پراپر طریقہ کار کے ذریعے باہر آپ کو بھیجیں گے۔ اگر آپ باہر جانے کو خواہشمند ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس کے اندر جو ہے جو مختلف کیٹیگریز ہیں اور اس کے لیے جو ایکسپیرینس اور کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے اس کے میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی جو پے پیکیجز ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا، اور ان کو جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر جو ہے میں تفصیلی بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں OAC کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں جو ہے معلومات نہیں ہے تو آپ نے میں نے ڈسکرپشن کے اندر ایک ویڈیو OAC کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی طور پہ بتا دی گئی ہے، جس کے اندر جو ہے اس کے اندر رجسٹریشن اور اس کے جو تمام طریقہ کار ہے وہ بتا دیا گیا ہے، تو آپ وہ ویڈیو جا کے ڈسکرپشن کے اندر دیکھ لیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر جو سب سے پہلی ویکنسی ہے وہ آرکیٹیکٹ کی ہے۔ اس کے لیے 5 سال کا جو ہے وہ تجربہ ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد جو ہے ڈرافٹس مین کے جو ہے وہ ویکنسی ہے، جس کے لیے جو ہے آٹو کیڈ کے اندر جو ہے اس کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اڈوب فوٹوشاپ کے اندر بھی ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ویکنسیز ہیں اس کے اندر آٹو موبائل کی ویکنسیز ہیں، جس کے اندر مختلف کیٹیگریز کے اندر آٹو موبائل مکینیکل ٹیکنیشین ہے ڈیزل انجن کے اندر، اسی طرح آٹو موبائل مکینیکل ٹیکنیشین ہے گیسولین انجن کے اندر۔ ان دونوں کے لیے 5 سال جو ہے وہ ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے۔ آٹو موبائل ڈیزل انجن اور آٹو موبائل گیسولین انجن کے اندر علیحدہ۔ آٹو موبائل الیکٹریشین ٹیکنیشین ریکوائرڈ ہے ڈیزل انجن والا، جس کے پاس ایکسپیرینس ہو 5 سال کا وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ 6 نمبر پہ آٹو موبائل الیکٹریشین ٹیکنیشین ہے گیسولین انجن کے اندر، ان کے لیے بھی 5 سال کا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے۔ آٹو موبائل الیکٹرانک ٹیکنیشین کی ویکنسی ہے، جس کے پاس بھی 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مکینک اکوپمنٹ مینٹیننس ٹیکنیشین ہے، 5 سال کا ایکسپیرینس اس کے پاس بھی ہونا چاہیے ریپیئر وغیرہ کا۔ اس کے ساتھ الیکٹریکل اکوپمنٹ مینٹیننس ٹیکنیشین ہے، 5 سال کا اس کے پاس بھی ایکسپیرینس تجربہ ہونا چاہیے۔ الیکٹرانک اکوپمنٹ مینٹیننس ٹیکنیشین ہے، 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ موٹر سائیکل مینٹیننس ٹیکنیشین ہے، اس کے ساتھ ساتھ آٹو موبائل باڈی ریپیئر ٹیکنیشین ہے، آٹو موبائل گلاس ریپیئر ٹیکنیشین ہے، آٹو موبائل باڈی پینٹ ٹیکنیشین ہے، آٹو موبائل ایکسل ریپیئر ٹیکنیشین ہے۔ ان تمام کے لیے جو ہے اس فیلڈ کے اندر جس فیلڈ کی ویکنسی ہے اس کے اندر 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے آٹو موبائل وہیل الائنمنٹ ٹیکنیشین ہے، 5 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ آٹو موٹو ٹائر ریپیئر ٹیکنیشین ہے۔ اس کے ساتھ میں بتا چلوں کہ یہ جو ہے آپ کو ایکسپیرینس بیس جو ہے وہ ویکنسی ہے۔ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن فی الحال انہوں نے مینشن نہیں کی۔ اگر آپ کے پاس اسی جو ہے فیلڈ کے اندر آپ کی ایجوکیشن بھی ہوگی اور ساتھ 5 سال کا اس طرح تجربہ بھی ہوگا اور آپ ایکسپیرینس ہوگے تو آپ کو یہ بہت جلد سلیکٹ کر لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ باہر جو لوگ ہیں وہ بغیر کسی سفارش کے جو ہے کسی کام والے بندے کو ہی سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آٹو موبائل ٹائر ریپیئر ٹیکنیشین ہے، 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اس کے اندر جو ایجوکیشن کی جو لمٹ ہے وہ کوئی نہیں رکھی گئی کہ اس کے پاس کون سی ایجوکیشن ہونی چاہیے، لیکن آخر پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے اندر جو سب سے مین جو ان کی ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انگلش لکھنی پڑھنی اور بولنی اور سمجھنی آنی چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ہے آٹو موٹو واشنگ اینڈ لوبریکیٹ ٹیکنیشین ہے، اس کے بعد ایلومینیم ٹیکنیشین ہے، اسٹیل ویلڈنگ ٹیکنیشین ہے، کارپینٹر ٹیکنیشین ہے، ووڈ کارونگ ٹیکنیشین ہے، ووڈ ٹرننگ ٹیکنیشین ہے، ووڈ پینٹ ٹیکنیشین ہے، لیتھ ٹیکنیشین ہے۔ ان تمام کے لیے جو ایکسپیرینس ہے وہ 5 سال کا ہے، اور آپ کو اپنی جو فیلڈ ہے جس کے اوپر آپ اپلائی کریں گے اس کے اندر جو ہے آپ کو اچھی طرح جو ہے اس کے اوپر گریپ ہونی چاہیے۔ جرنل ڈیزائن ٹیکنیشین ہے، جرنل ڈرائنگ ٹیکنیشین ہے، ڈرائنگ ٹیکنیشین، سمارٹ ڈیوائسز کا ٹیکنیشین ہے، ویئر ہاؤس ٹیکنیشین ہے، HVAC کا ٹیکنیشین ہے۔ ان تمام کے لیے جو ایکسپیرینس ہے وہ 5 سال کا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے۔ ہر ایک جو کیٹیگری ہے اس کے سامنے جو ہے 5 سال کا آپ کو بس تجربہ ہو، اور آپ کو کام کے اپنا جو جس فیلڈ کے آپ ماہر ہیں اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ پوری طرح مہارت ہو، تاکہ آپ جو ہے آپ کو جو ہے یہ سلیکٹ کر سکیں۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر ویکنسی ہوئی ہے، اور اس کی پے پیکیج میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی کافی اچھا ہے۔
اس کے بعد اگلی جو کیٹیگری ہے اس کے اندر چلر ایئر کنڈیشننگ جو ہے ٹیکنیشین ہے، ATS اسپیشلائزڈ الیکٹریشین ٹیکنیشین ہے، پلمبنگ ٹیکنیشین ہے، انٹیریئر ڈیزائنر ٹیکنیشین ہے۔ مطلب کہ اس کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے آپ کو ویکنسیز آئی ہوئی ہیں، اور آپ نے اگر آپ کو اس جو آپ کی فیلڈ ہے اس کے اندر آپ کو وہ اگر ایکسپیرینس حاصل ہے تو آپ اگر اپلائی کریں گے تو آپ کا سلیکٹ ہونے کا بہت ہی بڑی جو ہے وہ تعداد کے اندر ان کو ورک فورس ضرورت ہے۔ انٹیریئر ڈیزائنر ٹیکنیشین کے بعد جو ہے پلمبر پمپ ٹیکنیشین ہے، سیٹلائٹ ٹیکنیشین ہے، فلور ارینجمنٹ ٹیکنیشین ہے، جنریٹر ٹیکنیشین ہے، سولر انرجی ٹیکنیشین ہے، CCTV ٹیکنیشین ہے، آڈیو ٹیکنیشین ہے، انڈور پلانٹ ٹیکنیشین ہے۔ تو یہ تمام جو ہے ان کے لیے 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اپنی فیلڈ کے اندر۔ تو میں بتاتا چلوں ان کو جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی انتہائی ایزی ہے، وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان کا پے پیکج بھی جو آپ جان کے انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ اور اس کے جو باقی جو سلیکشن جو پروسیجر ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ ایزی لگے گا۔ اس کے بعد جو ہے لانڈری اسپیشلسٹ ہے، ایئر کنڈیشنر ڈسٹ ٹیکنیشین ہے، پینٹ ٹیکنیشین ہے، وال پیپر انسٹالر ٹیکنیشین ہے، الیکٹرانک ایمبرائڈری ٹیکنیشین ہے، الیکٹریکل انجینئر 10 ایئر کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، میکینیکل انجینئر کی 10 ایئر کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، سول انجینئر کا 10 سال کا تجربہ ہونا چاہیے، اسٹرکچرل انجینئر کا 10 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ویکنسی ہے وہ آرکیٹیکچرل ڈیزائنر کی جو ہے وہ جاب ہے 10 سال کا، اس کے لیے تجربہ ہونا چاہیے، اور اس کو AutoCAD 2D اور 3D فوٹوشاپ، مائکروسافٹ آفس ڈیزائننگ اور آرکیٹیکچرل پلان وغیرہ کے اندر ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ایلیویٹر انسٹالر کی جو ہے وہ جاب ہے 5 سال کا تجربہ ہونا چاہیے ایلیویٹر انسٹالیشن کے اندر۔ اس کے بعد میکینیکل ٹیکنیشین کی جو ہے وہ جاب ہے جس کے لیے 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ ویکنسیز ہیں جو گورنمنٹ آف کویت کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے جو ہے انہوں نے ورک فورس جو ہے وہ سلیکٹ کر کے لے کے جانی ہے۔ پھر کی جو سیلری رینج کی بات کی جائے تو 370 KD سے لے کے 590 کویتی دینار تک ہے۔ ایک جو آج کی تاریخ کے اندر جو ہے کویتی دینار ہے وہ 720 سے لے کے 730 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ تو آپ گوگل کے اندر جا کے اس کو سرچ کریں گے KD to PKR تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ اس کی کتنی پیکج بنتا ہے۔ تو اس حساب سے جو آج کی ڈیٹ ہے 370 کویتی دینار کم از کم 2.5 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں، اور 590 جو ہے KD وہ 4.5 لاکھ کے آس پاس بنتے ہیں۔ تو اس حساب سے جو کم از کم آپ کی پے کسی بھی جو کیٹیگری ہے اس کی 2.5 لاکھ سے لے کے 4.5 لاکھ 5 لاکھ کے درمیان ایڈجسٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو لیبر لا کے مطابق آپ کو فیسلٹیز ہیں وہ وہاں پہ ملے گی۔ تو میں بتاتا چلوں کہ اس کو جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے OEC کی ویب سائٹ کے اوپر، گوگل کے اندر جا کے وہاں پہ جا کے آپ یہ ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے جو چلان فارم ہے وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس کو رجسٹریشن کا طریقہ کار معلوم نہیں ہے تو آپ اس ڈسکرپشن کے اندر جو ایک ویڈیو میں نے دوسرے جو ہے اٹیچ کر دیا، وہاں جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ وہاں سے، اور اس کے رجسٹریشن کا طریقہ کار جو ہے وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹچ میں جو ہے یہاں پہ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح وہاں جا کے اپلائی کرنا ہے۔ تو اس کے جو 1000 روپے کا چلان ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے، تو اس کے جو چلان فارم بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کا اور اس ایڈورٹائزمنٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا اور رجسٹریشن کا تھوڑا سا طریقہ کار میں آپ کو گوگل کے اندر جا کے سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں گوگل کے اندر جا کے آپ نے ٹائپ کرنا ہے OEC اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن۔ یہاں پہ آپ جب اس کو ٹائپ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس طرح ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی، OEC کی اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کی ویب سائٹ۔ اس کے اندر جا کے آپ نے جو ہے اس کے ایڈورٹائزمنٹ کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ آ گئی۔ یہاں سے آپ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر کلک کریں گے، یہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوگی، اور یہ آپ کے سامنے ایڈورٹائزمنٹ آ گیا۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے کیئرفلی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی جو تمام طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتا دی ہے، آپ اس کو جو ہے تسلی سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ چلان فارم، اس کو آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ 1000 روپے کا چلان فارم ہے، آپ نے یہ دیکھیں بینک کاپی، OEC کاپی، کینڈیڈیٹ کاپی، آپ نے اس کو کسی بھی HBL کے اندر جا کے اپنے نام، ایڈریس اور اپنا جو ID کارڈ وغیرہ تسلی سے آرام سے لے کے تو 1000 روپے آپ نے کسی بھی HBL جو ہے
بینک کے اندر جا کے جمع کرا دینا ہے۔ اس کے بعد جو بینک کاپی بینک والے رکھ لیں گے، او ای سی کاپی اور کینڈیڈیٹ کاپی آپ نے سنبھال کے لے آنی ہے۔ کینڈیڈیٹ کاپی آپ نے سنبھال کے رکھ لینا ہے، اور او ای سی کی کاپی کی تصویر بنا کے جو ہے آپ نے آگے جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے اندر جا کے آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہوگا۔ تو اپلائی کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپلائی والے بٹن کے اوپر دبا دینا ہے۔ اپلائی کے بٹن کے اوپر دبائیں گے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپلائی کے بٹن کے اوپر آپ دبا دیں گے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے اس کو آپ نے سائن اپ کر دینا۔ سائن اپ کا طریقہ میں نے جو ہے دوسری ویڈیو میں بتا دیا ہے، آپ وہاں سے جا کے جو ہے اس کو سائن اپ اور سائن ان کرنے کا پورا طریقہ کار جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ اپلائی کے اوپر کلک کریں گے تو یہ اپلائی کے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کو سائن اپ کرنا ہے۔ سائن اپ کا طریقہ آپ دوسری ویڈیو میں جا کے دیکھ لیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک آسانی سے اور تسلی سے جو ہے وہ پہنچ سکے، اور آپ کو جو ہے کوئی بہتر جو ہے وہ جاب مل سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔